نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی، جو شخص، جو مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وقت پہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالی اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، اللہ تعالی 5 طرح اس کا اکرام کرتے ہیں، 5 نعمتوں سے اسے نوازتے ہیں، 5 انعامات اسے عطا فرماتے ہیں جو وقت پہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کی جڑ ہے۔ پہلا انعام فرمایا یرفع عنہ ضیق العیش، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں، رزق میں تنگی دور کر کے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ انعام ہے جس کے لیے انسان مارے مارے پھر رہا ہے، دیش میں، پردیش میں۔ یہی وہ چیز ہے جسے حاصل کرنے کے لیے، جسے کمانے کے لیے انسان دن رات محنت کر رہا ہے۔ یہی رزق ہے، دولت ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان آج اتنا آگے چلا گیا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، رات کو جاگ کے دن کو مزدوری کرتا ہے کہ رزق مل جائے، روٹی مل جائے، برکت مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے۔ محنت کرنی بھی چاہیے کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضیق العیش، اس کی روزی میں، روٹی میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کی دولت میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اب برکت کیا ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں غلطی لگ جاتی ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ برکت، ایک آدمی اگر مہینے میں 30,000 کما رہا ہے تو اگر 60,000 کمانے لگے تو برکت آتی ہے۔ اس کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت اس میں ہے کہ ایک آدمی کا 20,000 میں ماہانہ جو ہے اخراجات گھریلو 20,000 میں گزارا ہوتا ہے، اللہ برکت ڈال دے، یہی 20,000 میں جو گزارا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے 10,000 میں ہو جائے، یہ ہوتا ہے برکت۔ ہمیں ایک شخص ملا ہسپتال کے اندر، ہم نے اس سے شان بیٹھا تھا، ہم نے نام پوچھا، کام پوچھا، پریشانی کی وجہ پوچھی۔ کہتا کہ قاری صاحب 1 مہینے کے اندر 5 لاکھ روپیہ جو ہے میری آمدن ہے، 5 لاکھ روپیہ 1 مہینے کی آمدن ہے۔ بھیا پریشان کیوں ہے؟ کہتا ہے کہ 5 لاکھ آنے سے پہلے ہی 5 لاکھ لگ جاتا ہے۔ بچے بیمار ہو گئے، بیگم بیمار ہو گئی، ایسی بیماری آئی، اللہ پاک سب بیمار مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے کہ ڈیلی کا اس پہ 30,000 40,000 خرچہ آتا ہے۔ اب سمجھے برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہی ہے اللہ پاک بیماریوں سے محفوظ رکھے، تندرستی عطا فرمائے، برکت اسی کا نام ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا انعام اللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے رزق سے میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور رزق، دولت یہ اللہ پاک کی عطا ہے، جسے چاہے عطا کرے، کم دے، زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کریم میں فرماتی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ پاک ذات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس سے اللہ چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور اللہ روزی روٹی دینے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے۔ سبب اختیار کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، محنت کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے، لیکن اسباب پہ یقین کر لینا
کہ یہاں ہی سے مجھے رزق ملے گا، یہ گمراہی ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ ہے، سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اس سبب کو نفع کا ذریعہ بنانا، روزی روٹی کا ذریعہ بنانا، دولت کا ذریعہ بنانا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اور دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ اسباب ہاں ذریعہ ہیں، لیکن اسباب پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، یہ یقین گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسباب کا انکار کر دینا، جو یہ اللہ پاک نہیں دینا ہے اللہ ہی دے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ جہالت ہے۔ اسباب اختیار کر کے پھر یقین اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، دیتا بھی وہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے آگے وہ پھل پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے، بے موسمی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم باہر سے تالا لگا کے گیا ہوں، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، اور آئے بھی غیر موسمی ہیں۔ علیہ السلام نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ کی ذات ہے، بے حساب و کتاب دیتی ہے جسے چاہے۔ دینے والی ذات رزق اللہ کی ہے، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بھی میرا 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں، دولت میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اب جسے چاہیے، اب جو چاہتا ہے، ہر بندہ ہی چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے دولت میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری آل اولاد میں برکت ہو، گھر بار میں برکت ہو۔ اس چاہیے کہ پھر 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وعذاب القبر، اللہ پاک 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ قبر کا عذاب، قبر کا نام لینے سے وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسا منظر ہے قبر کا، کتنی جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ کے اندر یہ ہے آدمی کو لٹا دیتے ہیں، اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، منو من مٹی کے نیچے دفنا دیا ہے۔ اب گرمی کا موسم ہو تو آدمی 10 فٹ 20 فٹ 15 فٹ 12 فٹ کمرے میں نہیں رہ سکتا بغیر پنکھے کے۔ سردی ہو 12 فٹ کے کمرے کے اندر ہے، حالانکہ 4 دیواری ہے، چاہتا ہے رضائی تلائی کے بغیر نہیں رہ سکتا، سردی ہے۔ اور یہاں پر بیمار ہو جاؤں، میں ہو جاؤں، میری بیگم آ جائے، میرے عزیز آ جائیں، میرے ماں باپ آ جائیں، بہن بھائی آ جائیں پتہ دینے کے لیے کہ یہ جو ہے تکلیف میں ہے۔ اب قبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہر مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ قبر کا منظر ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آگے جب بھی قبر کا ذکر کیا جاتا تو زارو کتاب ہوتے۔ حضرت عثمان ذی النورین، ساتھ والے پوچھتے حضرت آپ کے سامنے جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں ہوتے جتنا آپ قبر کے ذکر پر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے جنت میں ساتھی ہیں، رفیق ہیں، حضرت عثمان ذی النورین فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، قبر میں اگر جہنم میں چلا بھی جاؤں تو جہنم میں بہت سارے جہنمی ہوں گے، لیکن قبر میں اکیلا، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ عزیز و اقارب ہے، اکیلا آدمی ہوتا ہے قبر میں۔ تو قبر کے عذاب سے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کے سانپ اور بچھوؤں سے، قبر کی وحشت سے بچنے کا بہترین حل 5 وقت کی نماز ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيُعْطِيهُ اللَّهُ کتابہ بیمینہ، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو قیامت والے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ اب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جانا یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ رکا ہے جنت کا، دائیں ہاتھ میں مل گیا، یہ جنت کا پروانہ ہے۔ سورۃ حاقہ کے اندر 20ویں سپارے کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جانا، خوشی سے اچھلے گا، کودے گا، ہر ایک کو دکھائے گا، لو میرا پیپر پڑھو، میرا پرچہ پڑھو، میری جنت کی ٹکٹ دیکھو۔ اگر بائیں ہاتھ سے میں ملے، بائیں ہاتھ میں ملنا جہنم کی علامت ہے۔ جسے قیامت والے دن پرچہ، اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ جہنم کی علامت ہے، جہنم کا ٹکٹ ہے۔ تاکہ محبوب فرماتے ہیں جو میرا امتی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، یعنی کہ جنت کا ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ چوتھا انعام جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو ملتا ہے، فرمایا وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ۔ پل صراط جس کے بارے میں مشہور ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، یہ جہنم کا پل ہے۔ 500 سال لگتے ہیں چڑھائی کے اوپر، 500 سال لگتے ہیں سیدھا چلتے ہوئے، 500 سال آگے نیچے اترتے ہوئے، 1500 سال کی مسافت ہے یہ جہنم کا پل۔ اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے جو ہیں انسان جہنم کے پل سے کٹ کٹ کے پل میں جہنم میں گر رہے ہیں، نیچے آگ کے شعلے ہوں گے۔ فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا ایسے گزرے گا پل صراط سے کل برق، جیسے بجلی کی طرح گزر جائے گا تیزی سے، اسے جہنم کی آگ کا سینک تک نہیں لگے گا۔ یہ انعام ملنا ہے اس کو جس نے 5 وقت نماز کی پابندی کی۔ آگے جو انعام ملنا ہے جس کے لیے ہر مسلمان تگودو کر رہا ہے اور ہر مسلمان کی چاہت ہے، ہر کلمہ گو کی چاہت ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ میری باتیں نہیں، یہ کسی عالم دین کی باتیں نہیں، یہ کسی محدث مفسر اور اولیاء کی باتیں نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے آقا کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اور میرا آپ کا سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ زمین آسمان تو ٹوٹ سکتا ہے، اللہ کے محبوب کے مقدس زبان سے نکلا ہوا لفظ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، اللہ اسے 5 طرح کے کرام کریں گے، 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام فرمایا اللہ روزی روٹی میں، دنیاوی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اس کے اللہ تعالیٰ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔